السلام علیکم دوستو، آج ہم راجہ دینہ ناتھ کے کنویں پہ موجود ہیں جو مذہبی ہم آہنگی کا بہت بڑا ستارہ ہے۔ سامنے رائٹ ہینڈ پہ مسجد وزیر خان ہے، لیفٹ ہینڈ پہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ شیخ صوف رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ مبارک ہے۔ ان دونوں کی ویڈیوز چینل پہ موجود ہیں، وہ دیکھ لیجئے گا۔ انتہائی خوبصورت بلڈنگز ہیں یہ، روضہ مبارک بھی اور مسجد بھی۔ آج ہم راجہ دینہ ناتھ کی بات کریں گے جنہوں نے مذہبی ہم آہنگی کی اپنے دور میں بنیاد رکھی، لیکن راجہ دینہ ناتھ ہمیں یعنی کہ پنجاب والوں کو کس نے دیے؟ محسن لاہور گنگا رام نے دیے۔ کیسے؟ بات کرتے ہیں راجہ دینہ ناتھ کی۔ راجہ دینہ ناتھ کے آباء و اجداد جو ہیں کشمیر النسل تھے، اور ان کے آباء و اجداد چوتھے مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دربار میں بھی ملازمت کرتے تھے۔ راجہ دینہ ناتھ جب بڑے ہوئے تو ان کے والد دلی میں ملازم تھے، ایک چھوٹے سے، تو یہ رشتہ دار تھے دیوان گنگا رام کے، تو دیوان گنگا رام نے ان کو لاہور طلب کیا اور یہاں ملازمت دلوائی۔ دیوان گنگا رام 1822 میں فوت ہوئے تو سرکاری مہر جو ہے دیوان ناتھ کے راجہ دینہ ناتھ کے حوالے کی گئی۔ اس کی تعمیر کنویں کی دیکھ لیں، پتلی نانک شاہی اینٹوں سے کی گئی ہے، پتلی ٹائل ہوتی ہے اور اس کے درمیان میں جو ہے چونا اور پتھر ہوتا ہے۔ اب آپ اس بلڈنگ کو دیکھتے رہیں اور میں آپ کو ہسٹری بتاتا ہوں۔ اب 1822 میں جب محسن لاہور گنگا رام فوت ہوئے تو سرکاری مہر جو ہے اس کو ملی راجہ دینہ ناتھ کو۔ پھر 1834 میں سول اور مال کا جو دفتر ہے وہ بھی ان کو مل گیا، اور 1838 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ گریٹ امپیرر آف سکھ امپائر اینڈ پنجابینز، ان کی طرف سے ان کو دیوان کا خطاب ملا۔ اب مہاراجہ رنجیت سنگھ کی جو پچھلی عمر ہے اس میں ان کو بہت عروج حاصل رہا، ہر اہم معاملے میں راجہ دینہ ناتھ سے مشورہ کیا جاتا تھا۔ اب دینہ ناتھ کے کنویں اور بابری مسجد میں کیا لنک ہے یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ، کھڑک سنگھ، مہاراجہ نونہال سنگھ، ہیرا سنگھ، رانی جندہ، یعنی کہ ان تمام ادوار میں ایک امپورٹنٹ شخصیت تھی راجہ دینہ ناتھ۔ مذہبی ہم آہنگی کا یہ کنواں کیسے ستارہ ہے؟ ویسے تو بہت ساری الٹی سیدھی باتیں کہی گئی ہیں، لیکن جو سچ بات ہے وہ یہ ہے جو ہمارے تک پہنچی ہے کہ مسجد وزیر خان کے کنویں سے جب پانی کم ہو جاتا تھا تو ایک سکھ کا بنایا ہوا یہ کنواں مسجد وزیر خان کے نمازیوں کو پانی فراہم کرتا تھا۔ شکر یہ ہے کہ اسے ختم ہونے سے پہلے، منہدم ہونے سے پہلے اس کی دوبارہ تزئین و آرائش کی گئی ہے اور اس کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ بابری مسجد اور اس کا کیا لنک ہے۔ تو اندرون لاہور میں گھوم رہا تھا تو مجھے ایک دوست ملا، تو میں نے دینہ ناتھ کے کنویں کے متعلق پوچھا تو کہتا یار جب بابری مسجد 1992 میں وہاں شہید کی گئی تھی نا انڈیا میں، دوستو یہ ہم آپ کو نظر آ رہے ہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے، تو کہتا ہے ہم یہاں پہنچ گئے اور ہم نے اس کنویں کو گرانا شروع کر دیا، ہم نے سمجھا یہ مندر ہے۔ تو بعد میں ہمیں کسی نے بتایا کنویں، تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا، مندر کو گرانے چلے گئے۔ میں نے کہا چلو مندر کی بات تو دور کی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ دینہ ناتھ کے کنویں کو جب تم تباہ کرنے لگے یا تم نے مندروں کو ہی کیا تو آج تم کیا سوچتے ہو؟ کہتے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ اپنے ہی ملک کی بلڈنگز کو ہم نے گرایا۔ وہ کہ ان کا قدم بھی غلط تھا، بابری مسجد کو انہوں نے شہید کیا، لیکن ہم نے اپنے گھر کی بلڈنگز کو کیوں گرایا؟ یہ ہمارے ہی دوستوں کی جو ہے مقدس عمارات تھی، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کی مذہبی عمارت کو نقصان پہنچائیں۔ راجہ دینہ ناتھ جو ہے اس کو انگریزوں سے بہت نفرت تھی کہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ ہماری زمین پنجاب اور ہندوستان پہ قابض ہو رہے ہیں، تو وہ اپنی فوج کو اکثر ان کے خلاف لڑنے کی ترغیب دیا کرتا تھا۔ یہ اپنی خود مختاری کا بہت سختی سے قائل تھا۔ راجہ دینہ ناتھ کو سکھ سلطنت کی طرف سے دینہ نگر یا دنیا نگر، امرتسر اور قصور میں بہت بڑی جگیریں عطا کی گئیں۔ ایک مورخ ڈاکٹر عبداللہ چغتائی نے اس کنویں کی تعمیر کو نامناسب کہا ہے، جبکہ دوسری جانب ایک مورخ اور عالم مفتی غلام سرور کہتے ہیں کہ راجہ دینہ ناتھ کی سخاوت اور مروت کا شہرا تمام زمانے میں تھا۔ اب دوستو حقائق کیا ہیں یہ اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ بہرطور یہ جو کنویں کی اوپر والی بلڈنگ ہے یہ گنبد کی طرح نظر آتی ہے اور اس نے لوگوں کو پیاسوں کو پانی پلایا ہے۔ اب یہاں سے ہندو پیتے رہے ہیں، انسان پیتے رہے ہیں، پرند جانور پودے کوئی بھی پیتا رہا ہے، اسے فائدہ ضرور پہنچا ہے۔ یہ ہسٹری لکھی گئی ہے راجہ دینہ ناتھ کے کنویں کے سامنے وارڈ سٹی آف لاہور سے۔ وارڈ سٹی نے بہت اچھا کام کیا ہے، اسے مزید بھی کام کرنا چاہیے۔ محکمہ آثار قدیمہ کا کام بھی اب اچھا ہو رہا ہے کچھ عرصہ سے، تو یہ تمام محکمے مل کے
ہماری ہیریٹیج کو جو ہے محفوظ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہماری طرف سے ہمارے سکھ پاکستانیوں کو یا ہندوستانیوں کو جو ہے ہم وطنوں کو ایک تحفہ ہے. تو ہمیں جو ہے پاکستان میں مل جل کے رہنا ہے. ہم سب ایک ہیں، بغیر کسی تعصب کے، رنگ، نسل، زبان، مذہب کے. ہم نے ایک انسان کے طور پہ رہنا ہے.